سو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آسان الفاظ میں یہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ انسفیشینٹ سمٹمس ہیں، وہ چل کر رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے میں ڈپریسڈ ہوں، لیکن کہہ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، بیٹھا ہوں، وہ پھر ڈپریشن نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا؟ تو ہر عمر کے، ہر ایج کے اپنے تقاضے ہیں، اپنی ڈیمانڈس ہیں، تو یہی بات ہے کہ پھر وہ ریلیشن شپس میں آتے ہیں۔ اب ریلیشن شپ میں آئے تو وہ ایک کچی عمر کے عشق کہہ لیں آپ، وہ نہ بچی کو، وہ آج کل تو بہت ٹرینڈ ہے 14 ایئرس کا نبھا نبھی، تو کیا ہے وہ ایج ہے؟ اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم ڈر رہے ہوتے تھے کہ ابا جی ابھی ایک تفا لگائیں گے اور بیٹھ They جاؤ build آرام their سے، own کدھر چلے castles and they build their own imaginations and will travel the world and they even talk about how many kids do you want to have. نام بھی رکھ لیے ہوتے ہیں، نام بھی رکھ لیے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو ہوتا ہے کہ اب بس ہم ہی ہیں۔ اب شادی کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا، کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط جگہ پہ شادی کر لی، میں اگر اس ٹائم پہ اتنا شور نہ مچاتا اور میرے والدین ہی شاید میری شادی کر دیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا۔ اچھا، یعنی کہ لو میرج کر کے جو ہے نا اپنا سر پیٹ رہا ہے، وہ بھی ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے۔ ڈپریشن تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جو انٹروورٹ ہے ہمارے ہاں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس انٹروورٹ نیچر کو بہت سیلیبریٹ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی میں تو انٹروورٹ ہوں، میں تو انٹروورٹ ہوں۔ تو تھوڑا سا کوشش کرو، دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کیسے ہے، اب انٹروورٹ بندہ کیسے امر بالمعروف کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا باہر جو دیکھتے ہیں وہ سمجھیں گے کس طرح، کتنے غموں کی بھیڑ ہے ایک آدمی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ایک بڑا عجیب سا فینومینا ہے، آپ چلتے پھرتے کسی بندے سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے یار آئی ایم فیلنگ ڈپریسڈ۔ آپ کسی بچے سے پوچھو کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے، انکل پتہ نہیں آج کل نا تھوڑا ڈپریشن ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈپریشن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کا جو دماغ ہے اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہیں۔ دیکھیں، ہمارے کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہو، ہمیں کبھی کوئی چوٹ آئے تو اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ ایک تو بظاہر دیکھنے میں نظر آ جاتا ہے کہ اس بندے کی خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹی ہے، یا خدا نخواستہ اس بندے کا خون نکل رہا ہے، اور پھر اس کے اپنے بھی جو پین ریسیپٹرز ہیں اس پین کو فیل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہمارا جو دماغ ہے اس کے جو ایشوز ہیں، جس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز اور بھی ڈفرینٹ اس کو نام دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری سوسائٹی اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ وہ ان ایشوز کو ایڈریس کر سکے۔ تو ہماری یہ جو پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے، اس میں ہم ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ایک پلے لسٹ بھی سیپریٹ بن چکی ہے کہ جس میں آپ کو سارے یہ پوڈ کاسٹ کی سیریز مل رہی ہوگی۔ ٹوڈے we are very lucky again, very honored, very humbled کہ ڈاکٹر سرفراز حسین has joined us again۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اسد بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت۔ الحمدللہ۔ ہماری جب بھی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے تو میری ساری ویڈیوز ایک طرف ہیں، آپ کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اس کے نیچے آپ کے اسٹوڈنٹس کے کامنٹس ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ سبحان اللہ، اٹس امیزنگ۔ الحمدللہ سر، محبت ہے اسٹوڈنٹس کی، چاہنے والوں کی، ساتھیوں کی، دوستوں کی، جو اتنا ریگارڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک سکسیس یہ نظر آتی ہے کہ الحمدللہ جس کوشش میں ہیں ہم کہ کچھ سدھار آ جائے، کچھ بہتری آ جائے لوگوں کی زندگیوں کے اندر، تو اس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ الحمدللہ اس پہ کچھ کامیابی مل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اور میں خود اس کا ایک گواہ ہوں کہ میں ٹیچنگ کے شعبے سے کچھ عرصے سے منسلک ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کا، کسی انسان کا اپنے ٹیچر کے بارے میں یہ کہنا کہ ہی از این امیزنگ پرسن، یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کی پوڈ کاسٹ کے نیچے کامنٹس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر سرفراز، اچھا ایک بندہ کہتا ہے ڈاکٹر سرفراز از دا او جی، تو یہ او جی مطلب ہوتا ہے اوریجنل گائے، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فٹ بال کا او جی جو ہے نا وہ رونالڈو ہے یا میسی ہے، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب از دا او جی آف مائی لائف۔ بس محبت ہے سر، یہ کولیگز کی بھی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ الحمدللہ۔ ون آف دا ویز ٹو سی کہ اف یو ہیو لیڈ اے سکسیزفل لائف اور ناٹ از ٹو سی کہ یار جو آپ نے زندگی میں کام کیا ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے جو کام کیا ہے لوگ اس سے بہت خوش ہیں۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا احسان ہے۔ ساری بات یہ ہے کہ لوگوں کی محبت ہے اور اس میں بھی اللہ پاک کا احسان شامل ہے۔ اور جو بڑے بزرگ تھے، ہماری دادی ماں، والدہ صاحبہ، ہمارے والدین، دادا جی ہمارے، تو ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ان کی بہت ساری دعائیں شامل ہیں اس میں۔
اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اگر وہ فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. اللہم آمین. آپ کو صدقہ جاریہ بنائے ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے جو شروع میں بات کی کہ یہ جو ڈپریشن ہے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آسان الفاظ میں یہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ سر ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی جو انزائٹی سے ریلیٹڈ تھی. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انزائٹی جو ہے وہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, کہ آپ کو فکر ہے کہ آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کسی بھی سچویشن میں ہو تو آپ کیا کرتے ہو, آپ اسٹریس لیتے ہو. ٹھیک ہے, وہ انزائٹی ہے, یہ اسٹریس ہے, اور ایک پاسٹ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے جو آپ کو پنچ کر رہی ہے, جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, جو آپ کے اندر اداسی بے چینی لے کے آ رہی ہے, اور آپ سکون کی زندگی نہیں گزار پا رہے, وہ ڈپریشن ہے. جو آپ کا پاسٹ گزر گیا, جو ماضی میں جو بھی آپ سے غلطیاں ہوئیں, جو بھی فلاز آئے زندگی کے اندر, جو بھی آپ کے ساتھ ہوا, وہ چاہے بچپن میں ہوا, چاہے جوانی میں ہوا, یا چاہے آپ کی لائف کے کسی بھی حصے میں ہوا ہے, لیکن اس کا اتنا گہرا وہ جو گھاؤ ہے, وہ جو زخم ہے, جو واؤنڈ ہے, جو واؤنڈ آف سول جیسے ہم کہتے ہیں, لیٹس ہیل دا واؤنڈز آف سول, تو وہ جو واؤنڈ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ آپ کی جو موجودہ زندگی ہے اس کو ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے اس نے. اس کی 3 فیزز ہیں سر ڈپریشن کے. ایک اس میں مائلڈ ہے, مائلڈ سا ڈپریشن ہوتا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ فیز گزرا, آپ نے آپ کی جو وہ کچھ یاد تھی, آپ کی پرانی جس تلخ یاد تھی وہ گزری, آپ کو کچھ اور اچھا ڈوپامن لیول آپ کا انکریز ہوا, کچھ اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی کر کے, کوئی اپنی پسند کی چیز کھا کے, جیسے شوگر کی کریونگز ہوتی ہیں, چینی وغیرہ کھانے کی, میٹھا کھانے کی کریونگز بھی ہوتی ہیں ڈپریشن میں, خیر آگے چل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم. تو اس سے وہ جو مائلڈ سا ڈپریشن تھا وہ صحیح ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے ماڈریٹ ڈپریشن. ٹھیک ہے, ڈپریشن جو ہے ایک چیز ہوتی ہے سیڈنس, آپ ایسے ہی اداس ہیں, کوئی پریشانی آئی, کچھ بھی پریشانی آ گئی, فار ایگزامپل کوئی آپ کا خدا نخواستہ بچہ بیمار ہے, آپ کی والدہ یا والد بھائی کوئی بیمار ہے, وہ وقتی طور پہ ایک پریشانی ہے, وہ سیڈنس ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا سمجھ میں بھی آتا ہے, اور وہ حالات کے مطابق وہ ہوتا ہے. نارمل انسان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اداس ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کی ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, سمجھے کہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. احساس ہونا, جذبات ہونا تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. خیر, پھر آ جاتا ہے ڈپریشن, کہ آپ ہر وقت کوئی ٹراما, کوئی لائف کے اندر کوئی مس ہیپ آپ کے ساتھ ہو گیا, ٹھیک ہے, یا زندگی میں کچھ غلطیاں ہیں جس کے اوپر آپ ریپینٹ کر رہے ہو, زندگی کے کچھ پچھتاوے ہیں, آپ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوئی ہیں, یا آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں, اور آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہو, اور مسلسل پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہو, تو یہ پھر ڈپریشن ہے. تو مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, اور پھر سیویئر ہے, پھر سیویئر ڈپریشن ہے. جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ سیویئر ڈپریشن ہے. لیکن ماڈریٹ بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. اس میں ماڈریٹ میں بھی یہ کہ اگر اسی نپ دا ایول ان دا بڈ, اگر آپ اسی ٹائم پہ اس کی بے کنی کر دو گے, اسی ٹائم پہ اس کو ایڈریس کر لو گے, اس کے لیے کوئی علاج جو ہے وہ کر لو گے, کسی اچھے سائیکولوجسٹ کے پاس آپ چلے جائیں, کسی اچھے کاؤنسلر کے پاس آپ چلے جائیں, جو آپ کی اس پریشانی کو سمجھتے ہوئے آپ کو اس کا کوئی علاج بتائے. ٹھیک ہے, آپ کی تھیراپیز کے ذریعے, کاؤنسلنگ کے ذریعے بھی کافی کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا؟ سر اس میں بہت ساری ہمارے جو سمٹمز ہیں. سب سے پہلا سمٹم ہے ڈیکریز ان انٹرسٹ. آپ کسی بھی چیز میں, کوئی بھی چیز ہے, آپ اس پہ دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی پسند کی بھی چیز ہو, آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں فیل ہوگا, آپ کو ہوگا بس چھوڑ دو, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ کی پسند کا کھانا ہے, آپ پسند کے کھانے پینے چھوڑ دیتے ہو. میوزک کی طرف فار ایگزامپل آئیں, اللہ معاف کر دیں ہم لوگوں کو, خیر وہ تو ویسے نہیں سننا چاہیے. کسی کو کوئی بہت گانے پسند ہوتے ہیں, وہ گانے سننا چھوڑ دیں. اپنا فیورٹ مشغلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو مثال کے طور پہ پینٹنگ کرنا, پینٹس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے, گارڈننگ کرنا اچھا لگتا ہے, تو وہ چھوڑ دیتا ہے. بالکل کانٹینیوس قسم کی ایک فٹیگ بھی اس کو ہوتی ہے, تھکاوٹ ہر وقت محسوس کرتا ہے انسان, کہ میں بس تھکا ہوا ہوں, میں صرف اپنے ایک کمفرٹ زون میں ہی رہنا چاہتا ہوں, میں اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اس میں پھر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ لائف کے آخری سپین میں بھی آ کے ڈپریشن, سیویئر قسم کی ڈپریشن ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر سوسائڈل تھاٹس بھی آتے ہیں انسان کو, کہ یہ کیا زندگی ہے, میرے سے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے, اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. جبکہ اللہ پاک انسان کو کیا کہہ رہا ہے,
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے، میرے ان بندوں سے کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ اکبر، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا۔ جانوں پر ظلم کیا ہے؟ انسان اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتا ہے؟ گناہوں میں مبتلا ہو کے، ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی آپ کے لیکچر کو میں اٹینڈ کر رہا تھا جس میں توبہ کا آپ نے کنسیپٹ دیا کہ ظاہر ہے گناہ ہوں گے تو ہم توبہ کی طرف جائیں گے، اور توبہ کرنے والے کو اللہ پاک کتنا پسند کرتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ انسان ہیں، ہم حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کئی لوگ تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی توبہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ان کو ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب بھائی اللہ نے توفیق دے دی آپ کو، آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، آپ حج عمرہ کر کے، اللہ پاک نے وعدہ کر دیا جس کا حج مبرور ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں اللہ کی بات پر، اللہ رب العزت کی بات پہ بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میں معاف کر دوں گا جمیعاً، اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں، اتنا یقین دہانی اللہ نہ بھی کرائے، اللہ پاک کسی کی قسم نہ بھی کھائیں، تو ہمیں یقین ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو پھر کہیں بھی نہیں جاتا۔ پھر اس بات پہ توکل نہ ہونے کی بنیاد پر پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہوپ لیسنس جو ہے، آپ نے ہوپ لیسنس، نا امیدی، ہوپ لیسنس لیڈس ٹو ڈپریشن۔ تو از دس دا اونلی تھنگ دیٹ لیڈس ٹو ڈپریشن، ہوپ لیسنس، کہ یہ صرف یہ کہ میرا یہ گناہ بخشا نہیں جائے گا؟ وہ تو گناہ سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا، آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا، کچھ بھی برا کیا ہے، آپ کی جائیداد ہتھیا لی ہے، آپ کے پیسے کھا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ اب میں کیا کروں، اور پھر وہی آپ اسی سائیکل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے بلز جمع کروانے ہیں، آپ نے گھر کا کرایہ دینا ہے، آپ نے گھر کے فائنینسز دیکھنے ہیں، آپ نے بچوں کے اسکول کی فی پے کرنی ہے، اور زندگی کے جتنے گروسری کرنی ہے، کچن آپ نے گھر کا چلانا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ کی یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر انسان کو کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات کا سوچنا تو ایک انزائٹی ہے نا، جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس ہوا، لیکن جو ابھی موجودہ وقت میں آپ سٹریس میں آ رہے ہو، اور اس سٹریس کی بیس پھر پیچھے کی طرف ہی جاتی ہے نا کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ کے پاس شاید سیونگز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو گیا ہے جس کی بنا پر آج آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہو، تو پھر آپ ڈپریس ہو گئے، آپ اس ڈپریشن کی کیفیت میں جاؤ گے۔ یہ جو آپ نے 2 باتیں کی نا، فیوچر اور ماضی کی، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، اولیاء اللہ جو ہے، ان کے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غم۔ تو وہ علماء، اس کو مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جو غم ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے اور خوف فیوچر کا ہوتا ہے۔ تو یہ غم انسان جو ڈپریشن ہے وہ اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بات یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ ڈپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ نے مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر بتایا، تو کوئی ایک ایسی مسکنسیپشن بھی ڈپریشن کے بارے میں بتائیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ڈپریشن لیکن وہ ڈپریشن ہوتا نہیں ہے، ایسی بھی کوئی بات ہے؟ بالکل سر، ہوتا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں ڈپریسو ایپیسوڈز وتھ انسفیشینٹ سمٹمس۔ اچھا، ٹھیک ہے، سمٹمز اس میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، انسفیشینٹ سمٹمز ہیں، وہ چل کر رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے میں ڈپریسڈ ہوں، لیکن کہہ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، بیٹھا ہوں۔ وہ پھر ڈپریشن نہیں ہے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے، صحیح ہے، کچھ اسٹرگل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، بس اداسی کا بہانہ مل گیا اور وہ بیٹھ گئے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اٹھا کے اس کے گھر والے پھر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ان کو پھر سیڈیٹیوز دیے جاتے ہیں، وہ آرام سے بس اب تسی سو جاؤ پائی جاؤ۔ وہ ایلپ وغیرہ جو آپ نے بتایا جی، جس کے آپ خلاف ہیں، بالکل میں تو سخت خلاف ہوں سر ایلپ کے، اس کے آلٹرنیٹیو اور بہت ساری اچھی میڈیسن ہے۔ ایلپ کے خلاف اس وجہ سے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اور عادی ہونے کا صرف یہ نہیں ہے کہ سو تو جاتے ہیں، عادی اس سینس میں ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کو نہ ملے تو یہ اس کی ایک سائیڈ افیکٹس میں سے کہ پھر اس شخص کو سوسائڈل تھاٹس بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک اور 2 چیزیں جو لاسٹ ایپیسوڈ میں تھوڑی سی میرے سے مس کہہ لیں ہو گئیں یا میں جن کو الیبوریٹ کرنا چاہوں گا، وہ ہم برین اور مائنڈ کا جو ڈسکشن کر رہے تھے، اس میں وہ یہ ہے کہ ایک ہارڈ ویئر ہے، آپ کا برین جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہے،
اور جو آپ کا مائنڈ ہے وہ اسی کا سافٹ ویئر. جیسے کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے. اس میں نے تھوڑی سی اگزامپل یہ دی تھی کہ جیسے یہ پیج صفحہ ہے, صفحے کے 2 سائڈیں ہیں, تو اسی طریقے سے مائنڈ اور برین بھی ایسے ہی ہے. جیسے اگر ہمیں دماغ پہ خدا نخواستہ کوئی چوٹ آئے تو اس کا ہماری یادداشت کے اوپر اثر پڑتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ہمارے وہ پین ریسیپٹرز ہیں اور بہت سارے ریسیپٹرز ہیں, خوشی کے ہارمونز ہیں, غمی کے ہارمونز ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ تھوڑی سی میں وضاحت اس میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ہارڈ ویئر ہے آپ کا برین, اور جو مائنڈ ہے وہ اسی کا سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر برین مور اور لیس سب کا سیم ہی ہوتا ہے, لیکن جو سافٹ ویئر ہے, جو مائنڈ ہے, اس میں ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. اسی سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سافٹ ویئر جب ایک حد سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ہارڈ ڈرائیو کو بھی اڑاتا ہے. تو کیا ہمارے مائنڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مائنڈ میں ایک حد سے زیادہ ڈپریشن ہو تو وہ جو ہمارا برین ہے اس کو بھی پاتھ ویز, نیورولوجیکل اور وہ ساری چیزیں جو ہارڈ ویئر کو بھی ڈسٹرب کریں؟ سر بالکل ایسے ہی ہے. بہت زیادہ تکلیف میں ہیں, بہت زیادہ کسی پریشانی میں مبتلا, خدا نخواستہ میں کیا ہوگا, آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرے گا, جی, دین بلاسٹ, برین ہیمریج. اسی سافٹ ویئر نے ہارڈ ویئر کو اڑا دیا, اس وائرنگ کو اڑا دیا. وی نیڈ ٹو کنٹرول اٹ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اچھا پریشان ہے, تھوڑا سا پریشان ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, بچہ ہے, ایج اس کی اس طرح کی ہے. اکثر پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بچہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے. بے شک وہ مائلڈ سے ماڈریٹ کی کیفیت میں جب پہنچتا ہے تو پھر اکثر لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ کچھ پرابلم ہو رہی ہے. بچہ اگر اکیلا رہ رہا ہے, بالکل تنہائی پسند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کمرے سے نہیں نکلتا, اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ اس کی اچھی بانڈنگ تھی, دوستی تھی, وہ بالکل فری ہو کے بیٹھ گیا, وہ بات ہی نہیں کرتا ان کے ساتھ. اپنی پسند کا کوئی, اگر وہ کوئی ٹی وی پروگرام ہے وہ نہیں دیکھتا, اپنی پسند کی گیم نہیں کھیل رہا وہ, جی بالکل وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے سمٹمس ہیں, نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیوں اتنا یہ تنہائی پسند ہو گیا, کیوں اب یہ کمرے سے نہیں نکل رہا, کیوں اب اگر یہ باہر جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو دوستوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے, کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. وہ دوستوں کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کل تک جو چھکے مار رہا ہوتا تھا یہاں پہ, وہ آج جا کے سائڈ پہ آڈینس میں کیوں بیٹھ گیا. ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ اس میں نا میں اس میں کنفیوز کر رہا تھا ان دو چیزوں کو. آپ نے بڑا اچھا اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا کہ کیونکہ یہ تو کامن سمٹم ہے ٹین ایجرس کا کہ وہ والدین سے بھی ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, بہن بھائیوں سے بھی ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو وہ تو کامن ہوا, آپ کو اس کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے, ڈزنٹ مین دیٹس ڈپریشن. دوسری بات آپ نے بہت شاندار کی ہے کہ اگر وہ دوستوں میں بھی گھل مل نہیں رہا, اور یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بچے میں اچانک سے شفٹ آتا ہے اور وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, بالکل ڈاؤن. تو یہ ٹین ایج میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, بڑا کامن ہو گیا اب یہ, اللہ ہم سب کو ہدایت دیں, تو یہ ہارٹ بریک سے بھی ڈپریشن کی طرف جاتا ہے بندہ؟ سر اس سے پہلے تھوڑا سا میں آؤں گا, یہ ٹین ایج ہے, اس میں ہارمونل ایک جو چینجز آتی ہیں, یو نو دیٹ, ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت زیادہ ایک دم سے بوسٹ اپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جو ہی وہ اس ایج میں ٹین ایجز میں آتا ہے تو وہ ہارمونز جو ہیں وہ بوسٹ اپ کرتے ہیں, یو نو دیٹ, ٹیسٹوسٹیرون لیول انکریز ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں. اور پہلے جن چیزوں میں اس کو ڈوپامین, سیروٹونن اور آکسیٹوسن, یہ تینوں جو ہیں وہ ہیپی ہارمونز ہیں جن کے میں نے نام لیا, آکسیٹوسن, سیروٹونن اور ڈوپامین, ٹھیک ہے, یہ ہیپی ہارمونز ہیں. اب اس کو چھوٹی چھوٹی ویڈیو گیمز میں وہ ہارمونز نہیں مل رہے ہوتے, وہ بوسٹ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ دوسرے ہارمونز میں چینجز آئیں. اب یہ جو پلیئر ہارمونز ہیں اب اس کو ان چیزوں میں نہیں ملیں گے, اس کو پھر ڈفرینٹ چیزوں میں ملیں گے. پھر وہ یہ ہارمونز اور یہ چیزیں اس کو پھر ریلیشن شپس میں ملیں گی, اس کو اپوزٹ جینڈر میں ملیں گی, اس کو اور طرح کی گیمز میں ملیں گی, اس کو اور طرح کے سیزنز, ڈراموں اور فلموں میں ملیں گی. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا, وہ کیا شعر, آئی ایم ویری بیڈ ایٹ شاعری, لیکن وہ اس طرح سے ہے نا کچھ کہ شوق ہیں ہر عمر کے جدا جدا, کیا ہے, پیسہ عشق اور پھر خدا کچھ اس طرح, کھلونے, پیسہ, عشق اور پھر خدا ایسا کر کے, ایسا ہی ہے کچھ, بالکل ایسے ہی ہے. تو ہر عمر کے, ہر ایج کے اپنے تقاضے ہیں, اپنی ڈیمانڈس ہیں. تو یہی بات ہے کہ پھر وہ ریلیشن شپس میں آتے ہیں. اب ریلیشن شپ میں آئے تو وہ ایک کچی عمر کے عشق کہہ لیں آپ, وہ نہ بچی کو, وہ آج کل تو بہت ٹرینڈ ہے 14 ایئرس کا نبھا نبھی, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹرم ابھی جین زی سے کہیں سننے میں مل رہی ہے. تو کیا ہے وہ ایج ہے, اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, ہم ڈر رہے ہوتے تھے کہ ابا جی ابھی ایک تفا لگائیں گے اور بیٹھ they build their own castles and they build their own imaginations and will travel the world and they even talk about how many kids do you want to have, نام بھی رکھ لیے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو ہوتا ہے کہ اب بس ہم ہی ہیں, this is our universe. اور پھر اس کے بعد وہ ٹین ایج انفیچویشن ہوتی ہے بالکل بیسیکلی. اب پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کس پیک تک
وہ ہر ایک کی اپنے اپنے الگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس میں کلچر اور گھر کی جو تربیت ہے, گھر کا ماحول ہے, وہ اس میں رول پلے کرے گا کہ وہ کس حد تک جا کے اس کو پاس بیٹھ کے صرف وہ ڈوپامن لے رہے ہیں اور اپنے ہیپی ہارمونس لے رہے ہیں, یا کسی اور غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہو کے وہ ڈوپامن کی ایڈکشن میں جا رہے ہیں. ڈوپامن ایڈکشن بھی ہے, وہ ایک ٹاپک ہے, وہ ہم اس کو بھی ضرور ایڈریس کریں گے. خاص حد سے زیادہ کوئی بھی چیز وہ ایڈکشن ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب آپس میں ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, جب دوستی کر رہے ہیں اس وقت تک کوئی پتہ نہیں ہے. جب بڑے ہو گئے, جب زیادہ وہ دوستی گہری ہو گئی اور بہت زیادہ وہ جو ٹارگیٹس کہہ لیں ان کے جو سو کال ٹارگیٹس ہی ہیں نا اچیو ہو گئے, تو پھر کیا ہے جی, ہم اپنی ذات سے باہر ہمارے گھروں میں شادی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے, یہ تھوڑا سا آ گیا. یا یہ آ گیا کہ ہم لو اسٹیٹس میں نہیں کرتے ہیں, جی ہاں, یا آپ بہت زیادہ امیر ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ دل ٹوٹتے ہیں بچوں کے. دل ہی ٹوٹنا کہا جاتا ہے نا اس کو. جی وہ یہی کہتے ہیں جی, دل ٹوٹ گیا, اور پھر ڈپریشن ہوتا ہے. پھر وہ ڈپریشن ہوتا ہے, پھر وہ اسی کو سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا اتنا اچھا بانڈ تھا, ہماری اتنی اچھی دوستی تھی, معاشرے نے اس کو تباہ کر دیا. وہ نام پھر الزام کس کو دیتے ہیں, والدین کو, کہ ہماری برادری سسٹم کی وجہ سے ایسا کچھ ہو گیا, ہماری یا اسٹیٹس کی وجہ سے ایسا کچھ ہو گیا, یا میں غریب ہوں تو ایسا ہو گیا. پھر وہ بہت ساری چیزیں جو وہ ڈپریشن میں ایڈ آن ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک صرف یہ ڈپریشن نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا, وہ ایک ڈپریشن پھر یہ بھی ہو جاتا ہے, فائنینسز کا ڈپریشن بھی بیچ میں ایڈ ہو جاتا ہے کہ بھی میں غریب ہوں شاید, اب میں کیا کروں, ٹھیک ہے. وہ ڈپریشن بھی ہے. ٹین ایجرس کا یہ ہے کہ میں شاید گڈ لکنگ نہیں ہوں, اور ٹین ایجرس کی تو شاید اس حد تک وہ چیز مطلب وہ جا کے مطلب دیکھتے ہیں کہ شاید میری جو لائن نہیں صحیح تھی اس وجہ سے ہو گیا, شاید میری ناک بڑی تھی شاید اس وجہ سے میرا یہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ باڈی شیمنگ کی ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. میری ہائٹ کم ہے جی, سو گرلس کو شاید وہ 6+ پسند آتے ہیں, تو میری ہائٹ کم ہے, شاید میں اس وجہ سے نہیں کسی کو اچھا لگ رہا, وہ شاید کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں. وہ باڈی شیمنگ کی طرف ساری وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. تو وہ ڈپریشن کا ہونا بہرحال پھر مقدر بن جاتا ہے. تو یہ جو ڈپریشن ہے یہ زیادہ تر ٹین ایجرس میں ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹورڈز اینڈ آف دا لائف بھی ہو جاتا ہے نا, تو زیادہ تر کس میں ہوتا ہے سر؟ یہ ساری اس میں چلتا ہے زیادہ تر. ویسے میں نے جو جج کیا ہے ابھی تک, جو میرے پاس آتے ہیں کیسز آتے ہیں, اس میں زیادہ تر جو ہے نا بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں, 40+. اچھا, اب اسی سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 40+ میں ہوتا ہے, تو اس کا مطلب دے آر میرڈ, جی رائٹ. اب ٹین ایجرس دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دے آر اف سم ونز میرڈ, تو ٹین ایجر کے دنیا میں تو کسی کی شادی ہو گئی تو بس ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی ہے. اب 40 سال کے بعد کا بچہ موسٹ پروبیبلی اس کے بچے بھی ہیں, بالکل ایسے ہی. اب بچے بھی ہیں اور 40 سال میں ریلیٹیولی اسٹیبل بھی ہو گیا, چلیں 30 میں بھی اس کی شادی ہو گئی وچ از لیٹ, ٹھیک ہے, تو 10 سال ہو گئے شادی کو, 2-3 بچے بھی ہو گئے. اب 2-3 بچوں کے ساتھ بیوی بھی ہے, 10 سال بیوی کے ساتھ بھی گزر چکا ہے, اب اس کو کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے؟ ماضی کی تکلیفیں تو پیچھے نہیں چھوڑتی نا سر. کیا اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ پاسٹ میں مس ہیپس ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں میں 3 طرح کی باتیں اس میں کی. ایک تو یہ کہ احساس گناہ ہوتا ہے کہ میرے سے بہت گناہ سرزد ہو گئے تھے, میں نے اپنی جوانی اچھی نہیں گزاری, صاف ستھری جوانی میں نے نہیں گزاری, اس کا افسوس ہے, اس کو ریپینشن ہے, وہ ریپینٹ کر رہا ہے, اس کے اوپر پچھتاوا ہے اس کو کہ کاش میں ایسا کر لیتا. معافی مانگنے کے باوجود جو ہے وہ اس توکل کی طرف نہیں آ رہا. ایک تو یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر کچھ بھی یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کے والدین نے یا اس کے ساتھیوں نے, اس کے جو پارٹنرز کہہ لیں, اس کے بزنس رائیولز ہیں, ان لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس کے اینڈ پہ بھی خرابیاں ہوں, اس کی اپنی غلطیاں بھی ہوں, لیکن اپنی غلطیاں بھی انسان کو اس وقت پریشان کر رہی ہوتی ہیں. ایک ایج آتی ہے نا, پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا. صحیح. وہ جو کاش ہے نا, کاش ایسا نہ ہوا ہوتا. اب شادی کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا, کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط جگہ پہ شادی کر لی. میں اگر اس ٹائم پہ اتنا شور نہ مچاتا اور میرے والدین ہی شاید میری شادی کر دیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا. اچھا, یعنی کہ لو میرج کر کے جو ہے نا اپنا سر پیٹ رہا ہے, وہ بھی ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. ڈپریشن تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. آئی وانٹ یو ٹو سے دس اگین, کیونکہ یہ بہت اچھا ہے. ڈپریشن کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ بہت ساری ریزنس ہیں. آئی نو آپ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن جس طرح سے آپ نے یہ کہا ہے مزید میرے خیال سے آڈینس کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ڈپریشن کی 1000 ڈفرینٹ ریزنس ہو سکتی ہیں. بہت ساری ریزنس ہیں, فائنینشیل ریزنس ہیں, اس میں آپ کی وہ باڈی کی وہ شیمنگ کوئی آپ کو کر رہا ہے, آپ کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے. سر مذاق کرنے میں اور مذاق بنانے میں بھی تو فرق ہے.
مذاق اڑانے میں، مذاق اڑانے میں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بار بار آپ کو ایک ہی بات پہ، فار ایگزامپل کچھ بھی ایگزامپل لے لیں، کوئی وہ ڈریسنگ اس کی اچھی نہیں ہے، وہ ساروں کے سامنے آپ کی وہ ڈریسنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی اچھا امپیکٹ ہوگا اس کی مائنڈ کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر، پھر وہ ڈپریس ہوگا. کیوں ڈپریس ہوگا؟ وہ موجودہ کیفیت ہے جس کا لنک اس کے بیک گراؤنڈ سے جا رہا ہے، پھر اس کا لنک اس کے فائنینسز سے جا رہا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا یار، میرے پاس یہی کپڑے ہیں، مجھے بیٹھنے تو جینے دو. بٹ آئی وانٹ، یس ایگزیکٹلی. اینڈ یہ آپ دوستوں سے اس کے پوچھیں گے نا کہ یار تم اس کو کہتے ہو ایک کالو، تم یہ کہتے ہو، اچھا دوست کہتے ہیں کہ اچھا نہیں اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب آپ اس لڑکے سے پوچھیں یار آپ کو مسئلہ ہے، وہ کہے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لوز آؤٹ آن دیٹ کمپنی. بالکل لے دے کے یہ دوست ہی تو ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ یار تم مجھے تنگ کرتے ہو، لیکن when he goes back home he cries. بالکل ایسے ہی. اینڈ ہی از گون کوائٹ اوور آل ایز ویل. وہ آپ کا فیس بک اسٹیٹس میں نے ایک دن دیکھا تھا، آپ نے کیا تھا اس میں لکھا کہ خاموشی جو ہے وہ بہت بڑی چیخ ہوتی ہے. ایسا بہت بڑی چیخ ہے. ہاں بہت بڑی چیخ ہے. سبحان اللہ. تو بچہ خاموش ہو رہا ہے، بچہ خاموش ہو رہا ہے، اور وہ چیخ ہے نا، وہ اندر ہی اندر، وہ کہتے ہیں نا باہر جو دیکھتے ہیں وہ سمجھیں گے کس طرح، کتنے غموں کی بھیڑ ہے ایک آدمی کے ساتھ. اللہ اکبر. اچھا تو یہ سبحان اللہ جو ٹین ایجرز ہیں، تو پھر ہمیں ان کو بہت کلوزلی ارد گرد جو ہمارے ہیں، کیونکہ دیز آر، یہی بچے کل کے لیڈرز بنیں گے، تو ہمیں ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کرنا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کے ایموشنز کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اچھا جو آپ شادی کی بات کر رہے تھے، ایک تھاٹ ذہن میں آئی، وہ میرے خیال سے ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ جو بچہ، آپ نے لو میرج کی بات کی نا، پھر وہ پچھتاتا ہے. تو لو میرج کیونکہ لڑکے نے خود کی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، تو خود کرنے کے بعد وہ جو اس کا ایک بھار ہوتا ہے اس ذمہ داری کا، آئی وانٹ یو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. سر اس میں دونوں طرف سے ہے، فیمیل سائڈ بھی ہے، اگر اس نے اپنی مرضی سے کی ہے اور پیرنٹس کو منا لیا کسی بھی طریقے سے، دونوں طرف ہے نا. میل کی طرف بھی ایسا ہی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، اس کے گھر والے اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو اب وہ جا کے اپنی مدر کو، وہ خاتون، وہ لڑکی بھی نہیں جا کے اتنی ڈیٹیل بتا سکتی کہ میرے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے، میں کیوں اتنی کیونکہ لو میرج کی ہے، کیونکہ لو میرج ہے. اس نے جا کے کہنا بھائی خود کیا ہے، اب ہمیں تم نے اس ٹائم پہ منا لیا، خود کیا، بھگتو. اسی طریقے سے جو میل سائڈ پہ بھی اگر ہم آئیں اور وہ وہاں پہ سکون میں نہیں ہے، اس کی اچھی میرٹل لائف نہیں گزر رہی، تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہ شکوہ کر سکتا ہے، نہ ان کو بلیم کر سکتا ہے. وہ پورا کا پورا برڈن اس کے اپنے کندھوں کے اوپر کا کہ کیا تو بھگتو بھائی، ہم نے تو کہا تھا نہ کرو، ہمیں تم نے زبردستی یا جس طریقے سے بھی ہمیں ایموشنل بلیک میل کر کے یا جس طریقے سے کر کے اب آپ نے کر لیا، اب برداشت کریں. تو پھر اس صورت میں جو لڑکے کے اوپر جب برڈن آتا ہے اس چیز کا بھی، تو وہ زیادہ ڈپریس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے ایک اور بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ آر انٹروورٹس مور پرون ٹو گیٹنگ ڈپریشن؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے. انٹروورٹس ہیں وہ ذرا سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں سر سینسٹیو اس سینس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اظہار نہیں کر پاتے، کیونکہ کسی سے بات نہیں نہ کرتے. جی بات کرنے سے کیتھارسس ہو جاتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ابھی ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی مسٹ بی گڈ لسنرس. ہمیں اچھا لسنر ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ پوری ان کی بات سنتے ہیں. جب وہ کافی سارا بول لیتے ہیں نا، غبار اپنا نکال لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اندر کا جو وہ غبار ہے وہ ان کا نکل جاتا ہے باتیں کر کر کے، تو وہ کافی ان کا کیتھارسس ہو جاتا ہے اور وہ سکون میں آ جاتے ہیں. جبکہ انٹروورٹس ہیں وہ اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر خود ہی پریشان ہوئے رہتے ہیں اور پھر گھلتے رہتے ہیں اور ڈپریشن کی سویئر قسم کی کنڈیشن میں وہ چلے جاتے ہیں. سو بینگ این انٹروورٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، رائٹ؟ آئی ایم اے ویری سینسٹیو پرسن ایز ویل. لیکن میرے خیال سے جنرلی جو دین کا بھی مزاج ہے نا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ٹرین کیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی اف یو سی ہی از اے سینسٹیو پرسن، رائٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دکھ دیکھتے ہیں تو وہ دکھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سینسٹیوٹی کا کیا لیول ہوگا کہ رات کو وہ مشرکین کے لیے اٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ ان کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ تو اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے اس سینسٹیوٹی سے، اس غم سے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں، اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی یوزڈ ٹو بی alone ان غار حرا، ہفتوں کے لیے غار حرا میں اکیلے رہتے تھے، تو ان کو سیکلوژن پسند تھی. بٹ ایک مسلمان وہ دوسروں کے لیے جب جیتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت ایکسٹروورٹ بننا پڑتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے، جب بازار میں جا کے کیوں جاتے تھے کہ وہاں پہ دین کی دعوت دیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو سلام کریں. تو
جو انٹروورٹ ہے ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس انٹروورٹ نیچر کو بہت سیلیبریٹ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی میں تو انٹروورٹ ہوں, میں تو انٹروورٹ ہوں. تو تھوڑا سا کوشش کرو, دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کیسے ہے, آپ انٹروورٹ بندہ کیسے امر بالمعروف کرے گا؟ بالکل صحیح ہے سر. اس میں آپ دیکھ لیں نا باجماعت نماز کا جو کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں حج کا جو کنسیپٹ ہے پورا, وہ جو ہمارا اجتماعیت ہے نا, اجتماعیت ہے. حج میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہو, آپ نے اپنی عبادت کرنی ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک عبادت رکھ دی, وہ چھوٹی سی عبادت ہے, 10 دن کے لیے آپ اعتکاف بیٹھ جاؤ. اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ آئسولیٹ ہو کے بالکل اب بند ہو جاؤ یا راہب بن کے بیٹھ جاؤ. راہبانیت کی طرف تو وہ بھی نہیں لے کے جا رہا. وہاں پہ بھی لیکچر ہو رہے ہیں, آپ لیکچر سن رہے ہو, باجماعت نماز آپ پڑھ رہے ہو اس اعتکاف میں بھی. اور حج تو اجتماعیت کا ایک اتنا بڑا وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے پورا. سبحان اللہ. تو اجتماعیت کی طرف انٹروورٹ کو تو اب واقعی لوگوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی میں بس میں انٹروورٹ ہوں. ابھی ایک ساتھی ابھی وہ سن بھی رہے ہوں تو شاید وہ مائنڈ نہ کر دیں. اینی ویز ان کی ذکر کروں گا کہ بڑے اچھے ساتھی تھے ہمارے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی 2 سال کے بعد, ابھی میری تھوڑے دن پہلے ملاقات ہوئی ہے. تو ان کی پرسنالٹی میں نے بالکل ڈفرینٹ دیکھی. جو مجھے وہاں پہ نظر آئی تھی حج کے دنوں میں, اس سے بالکل ڈفرینٹ وہ بندہ نظر آیا. کیسے ڈفرینٹ نظر آیا, میں نے کہا کیا کرتے ہو, کافی عجیب سا اس کا حال لگ رہا تھا. ماشاء اللہ فائنینشلی بہت ویل آف اور بڑا ٹھیک ٹھاک اچھا بچہ ہے, اور لکس وغیرہ کے حساب سے ہر لحاظ سے بہت اچھا بچہ ہے. لیکن وہ کافی عجیب سا لگ رہا تھا, ڈپریس سا اور پریشان سا, خوشی نہیں تھی اس کے چہرے پہ. حالانکہ وہ بہت ہیکٹک ڈیز ہوتے ہیں حج کے دوران, انسان صحیح بری طریقے سے تھکا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا لائیولی سا تھا کہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ہمت ملتی تھی. ینگ تھا, میں ذرا لائک 54-55 سال کا بابا 2 سال پہلے بھی تھا, تو ایک کافی ہیلپ مجھے اس سے مل رہی تھی. لیکن ابھی جب میں اس سے ملا, ریزن کیا ہوا, میں نے کہا کیا کہتے ہیں سر, بس میں جم جاتا ہوں, وہ بھی خود میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں, سوئمنگ کرتا ہوں, پیڈلنگ کرتا ہوں, دیٹس اٹ. میں کہا ملتے نہیں, وہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا اس نے بالکل چھوڑ دیا, اور پرسنالٹی اس کی پوری شیٹر ہو چکی تھی. مطلب وہ جو ایک مائنڈ میں امیج چل رہا تھا کہ یار یہ اس طرح کا بچہ, اور میں بڑا خوش تھا کہ یار اس سے میں ملوں, بس اب اتنا ٹائم ہو گیا. اور میں ہر تھوڑے سے بعد پلان کرتا تھا یار اس سے ملنا ہے. لیکن ملنے کے بعد پھر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار آپ میرے پاس کلینک میں آنا, بیٹھ کے آپ سے باتیں کرنی ہے. سو فار آل آف دا انٹروورٹس آؤٹ دیئر, the message is that stop celebrating your introvert nature. Try to be more active اور جائیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور یہ اگر آپ کریں گے تو you will be less prone to mental health disorders. اچھا ڈاکٹر صاحب, کنکلوڈنگ دس, مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بندہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے, اس کو بہت ساری باتیں پتہ چل گئی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایشوز تو ٹھیک ہے کسی سے ہیلپ لیتا ہوں, میرے ایشوز شاید اس لیول کے نہیں ہیں کہ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھاؤں, لیکن اس لیول کے ہیں کہ میں ابو سے بات کروں. تو وہ کہتا ہے میں ابو سے یا بڑے بھائی سے یا کسی دوست سے بات کرتا ہوں. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا فلاں دوست ہے, اس کو تو یہ ایشوز بہت زیادہ ہیں, وہ کیا کرے؟ دوسروں کے سمٹمس کو اس نے دیکھ لیا ہے, صحیح, اب وہ کیا اسٹیپس لے ایڈریس کرنے کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ڈسکس کرے یار مسئلہ کیا تیرے ساتھ. اکثر ہوتا ہے نا دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے, یا جیسے ابھی ہم اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھتے یہ کیا ہوا ہے, یہ وہ, ہم اسے کہتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے, کیوں آج کل خاموش لگ رہے ہو, یہ کیوں ہنستے کیوں نہیں ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی دوست اچھا ہے آپ کا, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یار کیا مسئلہ کیا تیرے, اور سب کے سامنے نہ پوچھیں, سب کے سامنے نہیں پوچھیں, سب کے سامنے تو پوچھنا ہی نہیں نا. نصیحت کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, چاہے آپ کا بچہ ہے, کوئی بھی ہے, دوست ہے, بالکل نصیحت کسی کے سامنے نہیں کرنی. اس کا اثر نہیں ہوتا, اس کا الٹا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح, اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اس سے آرام سکون سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے, ڈسکس کرو میرے ساتھ, مجھے بتاؤ. اس کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں. ہیلدی ایکٹیویٹیز کیسے ہیں, یار آج سے واک کریں گے. اگر آپ اس کے خیر خواہ ہو, آپ اس کے ویل وشر ہو, آپ اس کی بہتری چاہتے ہو, یار آج سے 10-15 منٹ صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا واک کیا کریں گے. اس کو واک پہ لے جائیں, ٹھیک ہے. تھوڑی سی اس میں کیا ہے کہ آپ کی ایک ہم سائیکولوجیکل اس میں تھراپیز میں بریدنگ ایکسرسائز کرواتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ آپ بیٹھ کے ہی ایسے وہ بریدنگ, جب آپ واک کرتے ہو تو وہ بریدنگ ایکسرسائز بھی آپ کی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ہو رہی ہے نا. یہ آپ نے بیچ میں جو بات کی نا خیر خواہ والی, اللہ اکبر, یہ خیر خواہی ختم ہو چکی ہے آلموسٹ معاشرے سے. سر بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ دوست کوئی اگر 10 دوست ہیں ان میں سے ایک اگر خاموش رہنا شروع ہو گیا نا, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم 9 ہیں, جو شغل لگائے گا وہ دوست ہے, جو شغل نہیں لگا رہا وہ ٹھیک ہے جی اپنا کام. دوستی کی ڈیفینیشن چینج ہوگی سر. ہلا گلا, بس مطلب پرستی, مفاد پرستی, بالکل, پیسے ہیں, کھا پی رہے ہیں تو صحیح ہے. بالکل ایسے پہلے لوگ دوستی کرتے ہوتے تھے دیکھ کے کہ
کوئی کتنا میرے ساتھ چلے گا, ویل وشر کتنا ہے, اور پاکٹ دیکھ کے دوستی کی جاتی ہے, وہ کتنا اچھی گاڑی میں مجھے گھمائے گا, کس کی کتنی جی ایفس ہیں, یہی بنتا ایسے ہی ہے نا, میں کس کے ساتھ زیادہ انجوائے کر سکتا ہوں کسی بھی حوالے سے. ہاں, کون پارٹی زیادہ کون پارٹی زیادہ کرے گا, کون زیادہ ویب شیپ کس کے پاس زیادہ ہے, اور یہ کوئی اسکورنگ کون زیادہ کرتا ہے, اس طرح کی چیزیں, کوئی ڈرگس کون لیتا ہے, یہ سب یہی چلتا ہے. یہ چل رہا ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ ایک تو پہلے آپ اس سے پوچھیں, پوچھنے کے بعد سنیں, گڈ لسنر بنیں. ہاں, ڈونٹ جج ہم اور ہر, سنیں یار کیا ہے بھائی, کیا ہو گیا, کیا بھائی, کیا یار کیا ٹینشن ہے برو, آؤ یار چلیں کہیں بیٹھ کے اسے یار مجھے بتاؤ, تو چپ کر کے سنیں. سننے کے بعد یہ ہے کہ وہ پھر ایک ایپیسوڈ نہ ہو سننے کی, کہ جب اس کو فیل ہو کہ یار اچھا چلو اب مجھے کوئی سن رہا ہے, تو پھر آپ وہ رستہ بند کر دو. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگولرلی اس کو کہیں واک پہ, کوئی پازیٹیو, فٹ بال, کرکٹ, کوئی بھی کہیں پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اس کو لے کے جاؤ. اچھا, اور اس کے علاوہ کوئی ٹپس؟ بس یہی ہے کہ اس کو پازیٹیو گڈ لسنر آپ کو بننا پڑے گا. اس میں کیا ہے کہ وہ صرف ایک ہی دفعہ میں نہیں آپ کو پوری ساری ڈیٹیلز بتانی شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, دوستوں میں تو اسپیشلی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ہرڈلز یہ آ رہی ہوتی ہے کہ ججمنٹل نہ ہو جائے, مجھے جج نہ کرنے لگ جائے, یا اس کو اس کے اندر اتنا اپنے بارے میں ٹرسٹ بلڈ کرو کہ وہ آپ کے سامنے کھل کے اپنی بات کا اظہار کر سکے. اس کو پتہ ہو کہ یہ میری بات کسی کے سامنے نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ٹرسٹ وردی بھی آپ کو ہونا پڑے گا, اور آپ کو صرف یہ نہیں کہ زبان کی حد تک ہے, آپ کو پریکٹیکلی اس کو شو کرنا پڑے گا کہ آپ اس کی کوئی بات سن کے, فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کوئی بات ڈسکس کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ تھوڑے دن کے بعد ساروں میں بیٹھ کے ویسی جرنل سی وہ بات بھی ریپیٹ کر دو گے تو وہ آپ کا ٹرسٹ شیٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو پریکٹیکلی اپلائی کریں کہ اس نے آپ کے اوپر اعتماد کیا, اس کے ٹرسٹ کے لیول کو, وہ پہلے ہی بیچارہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, بیمار ہے نا, وہ اس میں ایک اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے, وہ پریشان ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو کٹ لگا ہوا ہے یا اس کا وہ جسم دکھ رہا ہے یا اس کا کوئی سرجری ہوئی ہوئی ہے, وہ مینٹل سرجری کی بیچاری, اس کو مائنڈ کی سرجری کی اس کو ضرورت ہے. تو اس کے اس ٹرسٹ کو خراب نہیں کریں. اینڈ دس مائٹ بی یور ٹکٹ ٹو جنہ ایز ویل. انشاءاللہ, سبحان اللہ, کہ آپ ایک بندے کو پروٹیکٹ کر لیں, آپ اس بندے کو پروٹیکٹ کر لیں, تو ہو سکتا ہے یہی ادا آپ کو اللہ کو آپ کی اتنی پسند آ جائے کہ آپ کا یہ ٹکٹ ٹو جنہ. اور ایک اور چیز اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو سمجھائیں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ اکبر. جتنا زیادہ گریٹفل ہونے کے جو جذبات ہیں نا سر, وہ ہمارے اندر آ جائیں, اللہ پاک کرے کہ ہمارے اندر وہ گھس جائیں وہ جذبات شکر گزاری کے, کہ وہ رب, وہ مربی ہمارا, ٹھیک ہے, وہ مدبر ہمارا, وہ خالق مالک ہمارا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا چیز ہے, کیا اس کی شان ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. خیر وہ باتیں بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کہ اس پر توکل ہم نہیں کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. آج جو ہماری زبان تڑ تڑ کر کے بول رہی ہے, یہ جو ہاتھ ہیں اور جو یہ آنکھیں ہیں اور یہ جو کان ہیں جس سے ہم سن رہے ہیں, اور یہ جو دماغ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے, یہ جو ذہن دیا ہے جس سے ہم سوچ رہے ہیں, بول رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور اس پہ عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہم شکر گزاری کی طرف نہ جائیں؟ اللہ کے نبی کو پوچھا تھا نا وہ ازواج مطہرات میں سے, میرا خیال ہے حضرت عائشہ نے, کہ آپ اتنا, انہوں نے کیا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. تو جتنا ہم شکر کریں گے, اللہ جو تو نے دیا, ماضی میں جو کچھ ہو گیا, توبہ تو نے کر لی, ہم نے توبہ کر لی, اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا. اللہ تیری نعمتیں ہیں, جو نہیں دیا اس پہ بھی شکر ہے تیرا, اس میں تیری حکمت ہے, اس میں تیری مصلحت ہے, تو نے ہمیں نہیں دیا. اللہ پاک دے کے بھی آزما رہے ہیں, لے کے بھی آزما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ پاک تو نے ہمیں تکلیفوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے, اور ہمیں اتنی صلاحیتیں اللہ پاک تو نے عطا کی ہیں, تو میں شکر گزار بندہ بن جاؤں, پھر ڈپریشن قریب نہیں انشاءاللہ آئے گا. اور بھی باقی بھی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو آپ کو کچھ نہیں آئے گا, ختم ہو جائے گا. دیکھیں جب توکل کر لیں گے, اللہ کی ذات پہ توکل کر لیں گے, انزائٹی کہاں سے آئے گی آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہے, مالک ہے, میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہو جائے گا, مر جاؤ گے. کیا ہو جائے گا, سب سے زیادہ کیا ہوگا, مرو گے. تو یار a moment wants to die, ایسے ہی اپنے رب سے ملے گا وہ. دیٹ وڈ بی پروبیبلی دا ہیپیسٹ مومنٹ آف آور لائفس, کہ جب ہم مریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے, خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ اپنے پاس لے کر جائیں, کہ وہ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے. زیادہ یہی ہوگا, بالکل ایسی ہے. رب سے ملاقات ہے, جنتیں ملیں گی نا, جنتیں ملیں گی. یہ زندگی دنیا کی, وہ کہا جاتا ہے نا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کہے گا قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہ تم بہتر تھے جو چلے گئے اس دنیا سے.
اس ٹائم پہ. اس زمانے کی جو خرافات ہیں سارا کچھ ہیں وہ انسان شکر کرے گا. اور موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا. جی ہاں. کہ زندگی ہے, اس میں تو ہم کیا کر رہے ہیں, گناہ میں ہر وقت ڈوبے ہوئے ہیں, کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سے اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. ہم جھوٹ خدا نخواستہ کیا اکثر بول جاتے ہیں کئی معاملات میں. ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو مذاق میں یہ کچھ کہا تھا. جی ہاں. ہم جھوٹ بول جاتے ہیں, ہم کسی کی بات کر لیتے ہیں, غیبت کر جاتے ہیں, کسی پہ حسد بھی شاید ہو جاتا ہو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کسی کی چیز دیکھ کے شاید ہمیں کبھی فیل ہو جاتا ہو, یا رشک کی وہ ایک کیفیت آتی ہو. تو بہرحال گناہ میں تو انسان ہے ہر وقت. اب ہم اپنی طرف دیکھیں, ہم کہتے ہیں یار ہم یہ داڑھی ٹرم کرتے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں. تو زندگی میں تو گناہوں کی لپیٹ میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے بد نظری ہو جاتی ہے. ہم اسکرول کرتے ہوئے کچھ ایسی چیز ہماری نظروں سے گزر جاتی ہے. تو زندگی جب گزار رہے ہیں تو اس میں تو گناہ چل رہے ہیں ہمارے. تو موت تو بہت بڑا تحفہ ہے پھر مومن کے لیے. اللہ اکبر. ایسا ہی ہے, دنیا سے جن المؤمن و جنت الکافر. اور انشاءاللہ دنیا سے ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں. سو آئی تھنک دس از اے بیوٹیفل میسج. آپ پوڈ کاسٹ کے شروع میں بھی, اس سے پہلے بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یو وانٹ ٹو فوکس آن دا اسلامک پرسپیکٹو, کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از واٹ اٹ از. دس از واٹ اٹ از فرام دا ویری بگننگ آف دا ڈے ٹل دا اینڈ آف دا ڈے. سب کچھ یہی ہے. بریکٹس ہے ہی دین ہمارا, اور اتنا پیارا وہ ہمارا وہ دین ہے اور اسلام ہے کہ ہم اس بریکٹ سے اگر نکلیں نا تو پھر ڈپریشن ہے, یہ بڑی اچھی انزائٹی ہے. یہ بے شک آپ کو ساری فینسی ٹرمز نہ بھی پتہ ہوں کہ یار کلینکل ڈپریشن کیا ہوتا ہے, مائلڈ ماڈریٹ, یہ سارا کچھ بہت اچھی باتیں یہ ہیں. آپ کو یہ نہیں بھی پتہ, جسٹ بی عباد اللہ, جسٹ بی این عبد اللہ, اللہ کے بندے بن جائیں اینڈ یو ول بی گڈ. سر یہ دیکھیں, اب آپ نے اس کی بات کی, میں آپ کو بتاتا ہوں. MDD ہے, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. PDD ہے, پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. DMDD ہے, PMDD ہے, پری مینسٹرل ڈائسفورک ڈس آرڈر ہے, میڈیکیشن انڈیوسڈ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے, ریکرنٹ بریف ڈپریشن ہے, ڈپریسو ایپیسوڈز وتھ انسفیشینٹ سمپٹمس ہیں. یہ اتنی ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. یہ PhD, یہ اتنی اس کی ٹائپس ہیں. کسی میں کچھ ہو رہا ہے, کسی میں کچھ ہو رہا ہے, کسی میں کچھ ہو رہا ہے. تھوڑے تھوڑے فرق سے ہے تو ڈپریشن ہی. سو دا میسج از ٹیک اٹ ایزی, اللہ کے بندے بن جائیں, اللہ کی عبادت کریں, زندگی کا مطلب سمجھیں, ہیو اے ویژن, ہیو اے پرپز ان یور لائف اینڈ یو ول بی فائن انشاءاللہ. اللہ پہ توکل کریں, اللہ پہ توکل کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ہیونگ دی سیریز. اور یہ ہے کہ اس سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی ہم نے انگزائٹی ڈپریشن کی بات کی, انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ہیونگ دس. اب ہم نارسزم پہ انشاءاللہ بات کریں گے. پرفیکٹ, دس از گڈ. تو ہماری اگلی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ نارسسزم پہ ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سو نائس آف یو, جزاک اللہ خیر.